اور اب قرآن نے آگے بڑھ کے بات کی. قل, کہہ دو ان سے, نزلہ روح القدس من ربک, کہہ دو کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا ہوں, اس کتاب کو اور ان آیتوں کو میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا ہوں. روح القدس, روح القدس وہ فرشتہ وحی الہی جو امین ہے, وہ ان آیتوں کو لے کر اترا ہے بالحق, اور یہ ساری کی ساری آیتیں, ان کے حروف, ان کے الفاظ, ان کے نقطے, ان کے اعراب سب کے سب برحق ہیں. اور یہ کیوں آئے؟ لیثبت الذین آمنوا, یہ اس لیے آئے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو مزید مستحکم کریں اور مضبوط بنائیں. وہدن, اور یہ ہدایت ہے, یہ جملے, یہ آیتیں, یہ سورہ, یہ ہدایت ہے. وبشرا, اور یہ بشارت ہے للمسلمین. اس جواب کے فوراً بعد ایک دوسرے اعتراض کو نقل کیا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ, ہم جانتے کہ ان کا اعتراض ہے کہ ایک اجمی رسول کو سکھلاتا ہے. بھائی دیکھے گا کتنی باریکی کے ساتھ قرآن نے جواب دیا ہے, لیکن کتنے سادے لفظوں میں جواب دیا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. ہم جانتے ہیں, پروردگار کہتا ہے, ہم جانتے ہیں کہ ان کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک اجمی ہے. اجمی سے مراد غیر عرب, ایک اجمی ہے جو رسول کو سکھلا رہا ہے, اور رسول اس کی حکمت کی باتوں کو لے کر اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں. یہ ہے ان کا اعتراض. کہہ دو ان سے لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی, بھائی وہ اجمی جسے تم نعوذ باللہ رسول کا معلم سمجھ رہے ہو, اس کی زبان اجمی ہے, یعنی غیر عربی زبان ہے. وہذا لسان عربی مبین, اور یہ جو ہے قرآن یہ کھلا ہوا عربی زبان کے اندر آیا ہے, تو اس کی زبان ہے اجمی, اور یہ قرآن عربی زبان میں آیا ہے. بھائی یہی تو جواب دیا نا. دیکھیے کتنی عجیب و غریب بات ہے. بھائی اعتراض میں جواب میں ربط کیا ہے؟ ان کا خیال یہ ہے کہ ایک اجمی شخص پیغمبر کو سکھلا رہا ہے, پیغمبر اپنی زبان میں یعنی عربی زبان میں اسے ٹرانسلیٹ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. قرآن اس کا جواب دیتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اس انسان کی زبان اجمی ہے اور یہ قرآن عربی میں ہے. تو کچھ سمجھ میں آیا کہ یہ اعتراض میں اور جواب میں پروردگار نے رب کیا رکھا؟ بھائی رب بہت آسان ہے. یہ کتاب آئی ہے عربی زبان میں, تم اسی زبان میں اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرتے ہو, تم اسی زبان کو سمجھتے ہو, تم کسی کو سمجھانا چاہو عربی استعمال کرتے ہو, تم کوئی بات سمجھنا چاہو عربی استعمال کرتے ہو, شعر اس زبان میں کہتے ہو, خطبہ اس زبان میں دیتے ہو, اپنے سارے مسائل اس زبان میں حل کرتے ہو. تو اگر یہ کلام واقعا محمد کا کلام ہے تو تم بھی کوئی اجمی تلاش کر لاؤ, تم بھی کوئی اجمی تلاش کر لاؤ اور اس سے مطالب کو سیکھو, اور سیکھنے کے بعد اسی عربی زبان میں جو تمہاری مادری زبان ہے اس میں نقل کر دو تو محمد کا جواب ہو جائے گا. اور اگر نہ کر سکو تو سمجھ لو کہ یہ ترجمہ نہیں ہے, ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے اتر رہا ہے. یہ ترجمہ نہیں ہے, اس کا ایک ایک لفظ پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہو رہا ہے. بڑا زور دیا ہے. میں یہاں روک رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو. پروردگار نے بڑا زور دیا ہے اور بڑا اصرار کیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ عربی ہے مبین, کھلی ہوئی عربی. سورہ فصلت میں کہا, سورہ حامیم میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. بھائی دیکھو ہم نے اس قرآن کو عربی میں اتارا ہے, یعنی عربی پہ زور ہے. ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم تعقل سے, تدبر سے, غور سے, فکر سے اس قرآن میں اور اس کتاب میں کام لو. عربی میں اتارا ہے. بھئی یہ عربی پہ اتنا اصرار کیوں ہے؟ اپنے سارے سننے والوں کو اس منزل پہ روکنا چاہ رہا ہوں, اور یہی کے لیے میں نے زحمت دی. یہ عربی پہ اتنا اصرار کیوں ہے ایک خاص زبان پر؟ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا. سورہ فصلت میں بھی یہ آیت موجود ہے. سورہ یوسف میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو انا انزلناہ قرآن عربیہ, ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا. تو یہ عربی پہ اتنا زور کیوں ہے؟ عرض کروں بھائی عربی پر اس لیے زور ہے کہ قرآن کے پہلے مخاطب عرب ہیں. جس معاشرے میں یہ کتاب آ رہی ہے, یہ بین الاقوامی کتاب, اس کے پہلے مخاطب عرب ہیں. اور اب ان سے کہا کیا؟ میں پھر لے چل رہا ہوں واپس قرآن کے ایک دوسری آیت کی طرف جو ہزاروں مرتبہ آپ نے سنی ہوگی. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورۃ من مثلہ. اگر تم شبہے میں ہو کہ ہمارے بندے پہ جو کتاب نازل ہو رہی ہے وہ ہماری نہیں ہے, اس بندے کی ہے, یعنی اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے, اس بندے کی بنائی ہوئی ہے, یہ شبہ تمہیں ہے, فاتو بسورۃ من مثلہ, تو اس کے مثل ایک سورہ لے آؤ. دیکھیے اس کے مثل, کس کے مثل؟ میں یہی روکنا چاہ رہا ہوں. قرآن مجید کی بلاغت کا کمال یہی ہے. فاتو بسورۃ من مثلہ, اس کے مثل ایک سورہ لاؤ. کس کے مثل؟ قرآن کے مثل ہے نا. جیسے قرآن میں سورے ہیں اس کے مثل لے آؤ. لیکن یہ ایک مفہوم ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو اس کے مثل ایک سورہ لے آؤ.
قرآن کے مثل. لیکن اس سے زیادہ بلیغ بات یہ ہے کہ اس کا اشارہ اس کے مثل قرآن کی طرف نہیں بلکہ رسول کی طرف ہے. کہ اس کے مثل ایک کتاب لاؤ تمہارے سماج میں پیدا ہوا, نہ کسی مکتب میں گیا, نہ کسی مدرسے میں گیا, نہ علماء کی صحبت میں بیٹھا, اور اس کے بعد 40 برس کی عمر کے پر پہنچنے کے بعد اس نے ایسی علم و حکمت کی باتیں کی کہ اولین و آخرین کے علم کو اس کتاب میں جمع کر دیا. تو اگر وہ جمع کر سکتا ہے تو تم بھی لے آؤ. اگر وہ جمع کر سکتا ہے تو تم بھی ایسی کتاب بنا کے لے آؤ, اس لیے کہ وہ بھی تو عرب ہے نا اور تم بھی عرب ہو. تو اس لیے قرآن مجید کی عربیت پر پروردگار نے زور دیا. بلسان عربی مبین, ہم نے اس کتاب کو عربی زبان میں نازل کیا. اور لاؤ سورہ بنا لاؤ, 10 سورے بنا لاؤ, پوری کتاب کا جواب لے آؤ. لاؤ تو کچھ. یہ ہے چیلنج. بھائی توجہ رہے, یہ چیلنج ہے. اب لائے کون؟ کوئی نہ لایا نا. صدیاں گزرتی رہیں, برس گزرتے رہے, کوئی لایا جواب؟ نہیں لایا. راز کیا ہے بھائی؟ بہت توجہ کیجیے گا, لیکن گفتگو اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو رہی. راز کیا ہے کہ قرآن بار بار کہے کہ بھائی عربی زبان میں ہے, تم عرب کے ادیب ہو, تم عرب کے شاعر ہو, تم عرب کے بڑے فصیح و بلیغ انسان ہو, تمہاری عمریں مدرسوں میں گزر گئی, بھائی جواب تو لاؤ. اور پھر جواب نہ آئے تو عرض کروں بھائی چیلنج ہے کہ اس کتاب کا جواب لاؤ. تو اب سارے عرب تو لا نہیں سکتے, اس لیے کہ قرآن ہے فصیح و بلیغ عربی میں, اور دنیا کا کوئی عرب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ پوری کی پوری قوم فصیح و بلیغ ہے. تو اب وہ بچے جو فصیح و بلیغ لوگ ہوں, جو ادیب ہوں, وہی لا سکتے ہیں نا. یعنی پوری دنیا عربوں کے علاوہ خارج ہو گئی, عرب بچے, ان میں سے جو عوام الناس تھے وہ خارج ہو گئے, بچے ادیب. بہت توجہ رکھیے گا, ادیب بچے. اب چیلنج ان سے ہے بھائی کتاب کا جواب لاؤ. لائے نہیں, اس لیے کہ قرآن فقط ادب نہیں ہے, اس میں علم بھی ہے. تو اب ایسا تلاش کریں جو ادیب کے ساتھ عالم بھی ہو, ہے نا. دیکھیے شرطیں جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. قرآن فقط ادب نہیں ہے, اس میں علم بھی ہے. تو اب ایسا تلاش کرو کہ عالم بھی ہو. اب آپ نے ایک ایسا عرب ڈھونڈا جو ادیب بھی ہے اور عالم بھی ہے, آپ لے آئے. بھائی آپ کو تو قرآن کا جواب لکھنا ہے نا, نعوذ باللہ من ذالک, مثال اندرز کر رہا ہوں. آپ ایک عرب مشرک ایک انسان کو لے آئے جو ادیب بھی ہے عالم بھی ہے. اب ہم نے پوچھا کہ بھائی کیا جانتے ہو؟ اس نے کہا میں تاریخ کا عالم ہوں. جواب لکھ سکتا ہے؟ بھائی قرآن فقط تاریخ کا علم نہیں ہے, اس میں سیاسیات بھی ہے. تو اب ایسا لاؤ جو سیاسیات بھی جانتا ہو. اب اگر ایسا لے آئے جو ادیب بھی ہو, تاریخ کا بھی عالم ہو, ماہر سیاسیات بھی ہو, وہ جواب لکھ سکتا ہے؟ نہیں, اس لیے کہ قرآن فقط سیاسیات نہیں ہے, معاشیات بھی ہے. اب ایسا تلاش کرو جو ان 3 علوم کو جانتا ہو, تو کیا وہ جواب لکھ سکتا ہے؟ نہیں, اس لیے کہ قرآن میں سماجیات بھی ہیں. تو اب ایسا لاؤ جو ان 4 علوم کو جانتا ہو, اگر لے آئے تو قرآن میں 5واں علم بھی ہے, فلسفہ بھی ہے. اور اگر 5 علوم کے ماہر کو لے آئے تو قرآن میں 6واں علم منطق بھی ہے. اور اگر 6 علم کے ماہر کو لے آئے تو قرآن میں 7واں علم بھی موجود ہے. اور اگر فرض کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ نے ایک عرب کو, ایک ادیب کو اور ایک ایسے عالم کو منتخب کیا قرآن کا جواب لکھنے کے لیے جو دنیا کے سارے علوم جانتا ہے, آرٹس کے بھی اور سائنس کے بھی, مفروضہ ہے اور سپوزیشن پر آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو ایسا انسان جو عرب بھی ہے, ادیب بھی ہے اور ساری دنیا کے علوم کو جانتا ہے, وہ جواب لکھ سکتا ہے؟ نہیں لکھ سکتا, اس لیے کہ ان علوم کے علاوہ قرآن میں غیب بھی ہے, اور غیب سوائے اللہ کے کسی کے قابو میں نہیں ہے. تو قرآن مجید کو وہی لکھ سکتا ہے جو عالم الغیب ہو, اور وہ غیب پروردگار عالم نے ودیت کیا پیغمبر اکرم کی طرف. بس آخر کلام میں اپنے سننے والوں کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں فقط ایک نقطے کی طرف. اب وہ غیب ودیت ہوا بلسان عربی مبین, یہ قرآن عربی زبان میں آیا ہے. تو اب سمجھ میں آیا کہ اس کتاب کا جواب کیوں نہیں لکھا گیا؟ ممکن ہی نہیں تھا. نہ عرب لکھ سکتے تھے, نہ عالم لکھ سکتے تھے, نہ فصیح لکھ سکتے تھے, نہ بلیغ لکھ سکتے تھے, نہ دانشور لکھ سکتے تھے. اس لیے کہ یہ ساری کوالٹیز کسی انسان میں جمع ہو ہی نہیں سکتی. اب عربی زبان میں یہ قرآن آیا, اور پیغمبر اکرم کی ذمہ داری ہے کہ اس قرآن مجید کو عربوں تک پہنچا دے. پیغمبر بھی عرب, کتاب بھی عربی زبان میں, اور مخاطب عرب, اسلام کے مخاطب, دین کے مخاطب, اس کتاب کے مخاطب وہ سارے کے سارے عرب ہیں. تو کیا یہ کتاب فقط عربوں کے لیے آئی؟ کیا یہ رسول فقط عربوں کے لیے تھا؟ بھائی عالمین کا رسول ہے, عالمین کی کتاب ہے. ابھی میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, رسول بھی عالمین کا ہے, کتاب بھی عالمین کی ہے. تو سورہ ابراہیم میں 14واں سورہ ہے قرآن کا, ایک بڑی چھوٹی سی آیت ہے, اور اس چھوٹی سی آیت کا میں ابتدائی ٹکڑا پڑھ رہا ہوں. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم. میں نے, پروردگار کہہ رہا ہے, وما ارسلنا من رسول, میں نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس قوم کی زبان بولتا ہوا بھیجا جس قوم میں بھیج رہا ہوں. اس جملے کے
तेवर को जरा जहन में महफूज रखें। वमा अरसलना मिन रसूलिन, हमने किसी रसूल को नहीं भेजा, लेकिन अगर भेजा तो जिस कौम में भेजा उस कौम की जबान को बोलता हुआ भेजा, उस कौम के जबान वाला भेजा। क्यों? ले युबय्यिना लहुम, अहकाम इलाही को उस कौम के सामने बयान कर सके। अगर चीनी जबान का रसूल हो और अरब में भेज दिया जाए तो वो कैसे बयान करेगा? यानी है या नहीं? तो जिस कौम में आ रहा है उस कौम की जबान का रसूल होना चाहिए। यह है सूरह इब्राहिम में। भाई बहुत तवज्जो रहे, इसलिए कि मैंने आपको जहमत दी, गुफ्तगू इस मंजिल पर इख्तिताम पजीर हो रही है। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिना लहुम, हमने हर रसूल को उसकी कौम में भेजा और उस कौम की जबान बोलता हुआ भेजा। जो भी रसूल आया उस कौम की जबान बोलता हुआ आया। तय हो गई ना बात? तो अब जिस रसूल की कौम होगी, कौम की और रसूल की जबान एक होगी। यह उसूल तो तय हो गया ना। यह जुमला परवरदिगार आलम ने सूरह इब्राहिम में कहा, और अब उसी परवरदिगार आलम ने सूरह सबा में अपने हबीब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए इरशाद किया, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास बशीरन व नज़ीरन। हबीब, हमने तुम्हें पूरी इंसानियत के लिए रसूल बना के भेजा है। हबीब, हमने तुम्हें पूरी इंसानियत के लिए रसूल बनाया है। तुम्हारा काम यह है कि तुम पूरी इंसानियत को खुशखबरी सुनाओ, और तुम्हारा काम यह है कि तुम पूरी इंसानियत को डराओ। तो मोहम्मद अरबी की बेसत की कौम फकत अरब नहीं है। इस कुरे अर्ज पर जितनी भी अक़वाम पाई जाती हैं उन सब के रसूल मोहम्मद अरबी हैं। भाई तय है ना ये बात? और सूरह इब्राहिम में क्या हुक्म दिया था कि हम जिस कौम में रसूल को भेजते हैं उसी की जबान बोलता हुआ भेजते हैं। तो अगर इस कुरे अर्ज पर जितनी भी कौमें और जितनी भी जबानें बोली जा रही हैं और मोहम्मद उन सब के रसूल हैं, तो मोहम्मद पर वाजिब है कि उन सारी जबानों से वाकिफ हों। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।